قرآن کریم نے شراب کو رجسم من عمل الشیطان بتایا ہے کہ یہ ناپاکی ہے، یہ شیطان کا کام ہے۔ فاجتنبوہ، مسلمانوں تم اس شراب کی لعنت سے بچو، لعلکم تفلحون، اگر تم کامیابی چاہتے ہو۔ شیطان تمہارے درمیان میں چاہتا ہے کہ ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ، شیطان تمہارے درمیان میں مسلمانوں دشمنی اور عداوت کو پھیلانا چاہتا ہے۔ کس کے ذریعے سے؟ بس ان چیزوں کی وجہ سے دوستو، جن میں سر فہرست شراب ہے، یہ نشہ ہے، یہ منشیات ہے۔ دوستو 2014 میں اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ کے مطابق کہ وادی کشمیر میں منشیات کی لت میں گرفتار لوگوں کی تعداد 70,000 کے آس پاس بتائی گئی تھی، لیکن 2019 میں ایمس کی رپورٹ کے مطابق ایسے لوگوں کی تعداد آپ کی اس وادی جنت بے نظیر میں 6 لاکھ سے زیادہ تجاوز کر چکی ہے، جس سے اس بات کا ہمیں اندازہ ہوتا ہے، اشارہ ہمیں ملتا ہے کہ اب میری اس قوم کو بم و بارود اور ایٹم بم سے ختم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس قوم کی نئی نسل تو اپنے لیے قبریں کھود چکی ہے۔ دوستو آئے دن لاکھوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں خربوں مالیت کی جو منشیات ضبط ہونے کی خبریں آ رہی ہیں، کہاں سے دوستو یہ منشیات آپ کے وادی کشمیر میں آ رہی ہیں دوستو؟ اور ہماری جوان نسل اور نئی نسل کی بڑی تعداد دوستو اس مصیبت اور اس لعنت میں حد سے زیادہ گرفتار ہو چکی ہے۔ دوستو اگر میں آپ کو یہ بتاؤں تو آپ کو تعجب نہیں ہونا چاہیے کہ ایک رپورٹ کے مطابق صرف میری اس وادی کشمیر کے صرف 2 شہروں کا میں نام نہیں لیتا، صرف 2 شہروں میں دوستو آپ کے وادی کشمیر میں 3.5 کروڑ روپے کی روزانہ صرف منشیات پہ خرچ ہو رہے ہیں۔ دوستو ایسے ماحول میں والدین کو چاہیے، اساتذہ کو چاہیے وہ اپنی ذمہ داری کا احساس کریں کہ کم سے کم ہم اس نئی نسل کو اس لعنت سے آزاد کر پائیں۔ دوستو آپ کی وادی کے بارے میں، آپ کے جوانوں کے بارے میں، آپ کے اولیاء اللہ، آپ کے پرانوں کے بارے میں یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ کیا اس حد تک یہ قوم گر سکتی ہے۔ اللہ اکبر من کل کبیرہ، آئے دن لاکھوں کروڑوں کی مالیت کی جو یہ منشیات ضبط ہو رہی ہے آپ کی وادی میں، لیکن اس معاملے کو لے کر دوستو کہاں گئے وہ ہمارے بڑے قانونی ادارے جو اس پر سخت قوانین لاگو نہیں کرتے ہیں؟ اور کیوں اس پر پردہ پوشی کی جا رہی ہے؟ کیوں ان کے اسمگلروں پر پابندیاں عائد نہیں کی جا رہی ہیں؟ کیوں ان کے سروں سے، ان کے چہروں سے پردے نہیں اٹھائے جا رہے ہیں؟ دوستو اگر آپ اس وادی جنت بے نظیر اور اولیاء اللہ کی اس دھرتی کو اگر آپ اس لعنت سے آزاد کرنا چاہتے ہیں تو آپ میں سے ہر ایک کو، چاہے وہ لکھا پڑھا ہو، چاہے وہ ان پڑھ ہو، چاہے وہ پہلوان ہو، چاہے وہ ناتوان ہو، جس حیثیت سے بھی آپ ہیں دوستو، آپ نے ایک ذمہ داری کا احساس کرنا ہوگا کہ ہم نے اپنے وادی کو اس لعنت سے آزاد کرنا ہوگا۔ دوستو اس کے لیے آپ نے اپنے بچوں کے بارے میں سب سے زیادہ اس بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ آپ اپنے بچوں کی دینی تربیت کریں۔ پیغمبر علیہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک انسان ذمہ دار ہے اور کل قیامت میں ہر ایک ذمہ دار سے اس کی ذمہ داری کے متعلق سوال ضرور ہونا ہوگا۔ بتاؤ کیا تم نے اپنی ذمہ داری کو نبھایا؟ بتاؤ تم نے اپنی ذمہ داری کو نبھایا؟ کہیں ایسا نہ ہو دوستوں جو والدین خود نشہ کرتے ہیں، جو خود سگریٹ پیتے ہیں، انہیں کوئی حق نہیں بنتا وہ اپنے بچوں سے یہ کہیں آپ چرس کیوں استعمال کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں جوانوں کی ایک بہت بڑی تعداد آتی ہے کہ مفتی صاحب دعا کریں، ہیپیٹائٹس کی بیماری ہو چکی ہے، شوگر میں یہ بیماری پیدا ہو چکی ہے، حضرات پریشان ہیں، سارے لوگ بڑے پریشان ہیں۔ کیا ہوا ہمارے وادی کے اس نئی نسل کو کہ اس بری حد تک دوستو اس نشے کی لعنت میں گرفتار ہو چکی ہے؟ دوستو یہ ایک سوال ہے، اس سوال کا جواب آپ سب نے دینا ہوگا کہ مذہب اسلام نے جس کو رجسم من عمل الشیطان فرمایا ہے، یہ ناپاکی ہے، یہ شیطان کا کام ہے۔ شیطان
شیطان تمہارے درمیان میں دشمنی اور عداوت کو پیدا کرنا چاہتا ہے، دوستو آپ کے بچے والدین کے نہیں ہو رہے ہیں، وہ والدین کے باغی ہو چکے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ بچے حد سے زیادہ اس منشیات میں ڈوب چکے ہیں۔ ہماری وادی کشمیر دوستو اس وقت اس منشیات کی لعنت میں اس طرح دفن ہو چکی ہے، ڈس چکی ہے دوستو کہ افیون کیا، ہیروئن کیا، براؤن شوگر کیا، نہ جانے کس طرح کی یہ ساری چیزیں یہاں پہ آ رہی ہیں، جہاں سے آ رہی ہیں۔ اگر کوئی یہ کہے کہ یہ ساری چیزیں پاکستان سے آتی ہیں تو ہمیں یہ حق بنتا ہے ہم ان بیچنے والوں پر یہ کہیں کہ اللہ انہیں تو غارت کر دے جو ان چیزوں کو یہاں پہ لا رہے ہیں، جو ان چیزوں کو یہ رواج دے رہے ہیں، جو ان چیزوں کو یہاں پہ پھیلا رہے ہیں۔ روزانہ دوستو خبروں میں آتا ہے، سوشل میڈیا پہ آتا ہے، آج 2 جوان پکڑے گئے، آج 6 جوان پکڑے گئے۔ کہاں کے ہیں یہ لوگ؟ یہ اس وادی، یہ اس دھرتی کے لوگ ہیں جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتے ہیں، جس پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے کہا کہ یہ تو گناہوں کی ماں ہے، یہ تو گناہوں کا منبع ہے یہ شراب اور یہ نشہ۔ دوستو ہمیں چاہیے دوستو کہ ہم اس نشے سے اپنے قوم کو دوستو باخبر کریں، اس معاملے میں اس کے نقصانات کو بتائیں، علماء سامنے آئیں، خطبہ حضرات اپنے جمعہ کے موقع پر اسی موضوع کو منتخب کریں اور عوام کے سامنے اس کی قباحت کو بیان کریں۔ دوستو اگر ہم ایسا نہیں کرتے ہیں تو ان قریب دوستو یہ لعنت ہمارے آنگن میں آ سکتی ہے اور ہمارے بچوں کی لاشیں ہمارے سامنے کھڑی ہوں گی۔ دوستو ہمیں تو پانی، بجلی، سڑک کی فکر ہے اور ہمارے سیاسی لیڈران تو سڑکوں کے بارے میں بڑے پریشان نظر آتے ہیں۔ نہیں، سڑکیں تو دور کی بات ہے، آپ کے جوانوں کی لاشیں آپ کے آنگنوں میں، آپ کے صحنوں میں آپ سے پکار رہی ہیں کہ اللہ کے لیے قوم کو بچاؤ، اللہ کے لیے قوم کو بچاؤ۔ اس لیے دوستو میری اس مجلس میں آپ سب حضرات سے درخواست ہے کہ آپ اس منشیات کے دلدل میں، اس پھنسے کشمیر کی اگر آپ ہیلپ اور مدد کر سکتے ہیں تو اس منشیات کی لعنت سے، اس نشے کی لعنت سے دوستو اپنے جوانوں کو آزاد رکھنے کی، آزاد کرنے کی دوستو آپ فکر کریں۔ اللہ رب العزت آپ کو جزائے خیر دے۔ جزاکم اللہ، والسلام علیکم۔